جاتا ہے تو اس گھر میں عورتیں اس درجہ ماتم کرتی ہیں کہ شاید جو ہے ان کے علاوہ کہیں کی کوئی موت ہوئی نہیں، اور اس پر یہ کہ رونا نہ آتا ہو تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے رونے کے لیے۔ عجیب چیز۔ ان کے لیے پھر دعوت کا انتظام، ان کے لیے پیسے کا انتظام، ان کے لیے سب کچھ، کیا ضرورت ہے؟ دعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی پکار ہے جو پکار رہے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں، فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ یہ چیز ہمارے پاس آج معاشرے میں ہے۔ اسی طرح شدت الفرح، اتنا خوش ہو جانا، انتہائی خوشی کہ پھولے نہ سمانا، اترانا۔ خوشی تو ہوتی ہے کسی خوشخبری پر، کسی چیز کے حاصل ہو جانے پر، کوئی بڑا عہدہ مل جانے پر خوشی ہوتی ہے، لیکن ایسی خوشی کے جو ہے اترانے لگنا، اکڑنے لگنا، یہ شیطانی ہے۔ اسی لیے ہم جو تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ جو چیز تم سے فوت ہو چکی ہے اس پر غم نہ کرو، جو چیز تم کو عطا ہوئی ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ جو فوت ہوئی ہے تمہاری نہیں ہے، جو ملی ہے وہ چھن سکتی ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے ایمان لائے ہیں تقدیر پر کہ وہ اچھی ہو یا بری، دونوں من جانب اللہ ہے۔ اگر تقدیر پر ایمان لایا جائے نہ انتہائی خوشی ہوتی ہے اور نہ انتہائی غم، سب سے زیادہ ٹینشن فری رہتا ہے مومن۔ مومن کو نہ انتہائی غم ہوتا ہے اور نہ انتہائی خوشی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حالت ہے جب کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، شدت الشہوہ، شہوت کا بڑھ جانا۔ انسان شہوانی خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہتا ہے۔ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں ٹی وی نہ ہو۔ شہوت کو بھڑکانے کے لیے وہ ایک چیز کافی ہے، وہ ایک چیز کافی ہے شہوت کو بھڑکانے کے لیے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی منظر، اس میں ننگا ناچ ہوتا ہے، باپ بھی دیکھتا ہے، بیٹا بھی دیکھتا ہے، ماں بھی دیکھتی ہے، بیٹی بھی دیکھتی ہے، اس سے اوپر نانا دادا اور ان کے نواسی پوتری سب بیٹھ کے ایک ہی حال میں ایک ہی ننگا ناچ دیکھتے ہیں۔ دیوسیت ہے۔ آج ہماری غیرتیں مر گئی، ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کس کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہم کیا مرتبہ ہے ہمارا اور ان کا مرتبہ کیا ہے، کیسے وقار تمہارا وقار ان کے دلوں میں ہوگا، سب برابر۔ جس کی وجہ سے آج کیا ہے، فحش اتنا عام ہے کہ ان شہوت پرست لوگوں کو ہم نے تمام معاشرے میں اونچا درجہ دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے اونچا فرض، سب سے بڑا فاحش، سب سے بڑا فاحش ہمارے معاشرے کا آئیڈیل جب تک اسکرین پر نہیں آتا اس وقت تک ہمارے لباس نہیں بنتے، ہمارا ہیئر اسٹائل نہیں بنتا، گفتگو کا انداز، بات چیت کا انداز، ملنے اور بیٹھنے کا انداز اسکرین پر دیکھو کیسے وہ کرتا ہے، کیسے وہ کرتی ہے۔ جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تک جو ہے ہم انتظار میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم لباس نہیں خریدتے اس وقت تک جب تک کہ مارکیٹ میں وہ لباس نہ آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ شہوت رانی اور شہوت کرنے والوں کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، کیا ہم یہ محبت کرنے میں حق بجانب ہیں؟ یہی ہے شیطانیت جو ہمارے معاشرے پر چھائی ہوئی ہے۔ جب تک جو ہے ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے، شیاطین ہمارے اندر داخل ہونا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو اتنے نیک ہیں، اتنے نیک ہیں، اتنے نیک ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، لیکن گھر میں ٹی وی برابر ہوتی ہے۔ کیا ہے یہ ٹی وی ہے آپ کے گھر میں؟ ہاں، نیوز کے لیے۔ کون سے تختے الٹنے ہیں ہندوستان کے آپ کو؟ اگر آپ کو نیوز ہی پڑھنا ہے تو اتنے جو ہے اخبارات نکلتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک پڑھیے، ختم ہونے کو تیار نہیں ہے وہ۔ ریڈیو کھولیے، ہر گھنٹے پر نیوز ہے، اور آپ اتنی اہم شخصیت تھوڑی ہے کہ نیوز کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ پھر راہ نکالتے ہیں، ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، اور کارٹون دیکھتے تھے خود کارٹون بن جاتے ہیں، پھر آپ کو جو ہے مصیبت بنتے ہیں، اور کیا ہے؟ راہ نکالیے آپ۔
کہیے کچھ بھی کہیے دل کی تسلی کے لیے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی جو میں نے ابھی بتائی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کیوں ٹی وی دیکھیں گے، کیوں؟ وہاں پر کیا ہے؟ عورتیں کیوں میں ٹھہری ہوئی ہیں؟ پورا فحش دین کے نام پر، دین کے نام پر یہ جو فحش پھیلایا جا رہا ہے خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے۔ کیا دین میں بے پردہ عورت کی اجازت ہے؟ اسکرین پر کوئی عورت نغمہ گاتی ہوئی آ جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جو ہے اس طرح ترکیز کی جاتی ہے ویڈیو کی کہ پورے اسکرین پر صرف چہرہ رہتا ہے اس کا۔ ہے دین کا کوئی جز؟ ہے کوئی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہے کوئی دین سے اس کا تعلق؟ یہ سب راہیں ہیں جو ہم کھولتے ہیں، نکالتے ہیں۔ جہاں پر شہوت رانی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے وہاں پر شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ آخری چیز ہے شدت الغفلہ۔ جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، دین سے آزاد ہو جاتا ہے، شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے، من مانی کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غفلت خود کافی ہے شیطان کے دخول کے لیے۔ یہ غفلت کافی ہے شیطان کے دخول کے لیے۔ یہاں پر ہم نے 3 چیزیں جو ہے حاصل کی ہیں، مقاصد، اوقات، اماکن یا مساکن، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ احوال۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ شیاطین خاص طور سے عورتوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ شیاطین خاص طور سے عورتوں کو نشانہ بناتے ہیں، اس لیے کہ دل کے اعتبار سے وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جہاں پر دل مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو، وہاں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ اب یہاں پر ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں یہی ہے کہ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ھم بہ مشرکون، اور یہ بتایا گیا کہ شیطان کا تسلط تو صرف ان پر ہوتا جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ شیطان کا تسلط تو صرف ان پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ اب بچنا کیسے ہے۔ مقاصد تو معلوم ہو گئے، ان کو ان کے مقاصد میں کیا کرنا ہے۔ آپ لاکھ جو ہے نمازیں پڑھیے، لاکھ روزے رکھیے، لاکھ عبادتوں میں مشغول رہیے، یہ چیز آپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا اعتقاد درست نہیں ہے، دل کی حالت درست نہیں ہے۔ اعتقاد کے صحیح ہونے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک سے بچنا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تمہاری سیدھی راہ پہ بیٹھ جاؤں گا۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ توحید۔ شرک سے بچنا ہے۔ شرک کی ضد ہے توحید، توحید کی شرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ شرک کرے اور وہیں پہنچ جائے جہاں پر میں پہنچنے والا ہوں۔ توحید پرست اگر بنتا ہے تو شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور توحید پرست بن جانا گویا جو ہے اسے عاجز کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے ہمارے مدرسے میں، مرکز میں خصوصیت کے ساتھ 2 مہینے کے جو کورس ہوتے ہیں، 40 دن تک ہم صرف ان کو 6 چیزیں سکھاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اسلام کی ضد ہے کفر، ایمان کی ضد ہے نفاق، توحید کی ضد ہے شرک۔ یہ جو 6 چیزیں ہیں اگر یہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اعتقاد صحیح ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ جو یہ 2 مہینے کا کورس کیے ہوئے ہیں، ان کا جادو تو کورس کرنے سے ہی اتر گیا، سمجھیے، ان پر کسی قسم کا علاج نہیں کیا گیا، خود وہ درست ہو گئے، اور ہمارے پاس جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں، شاید اس محفل میں موجود ہوں لوگ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے شیطان کا داؤ نہیں چلتا ہے، شیطان ہم پر ناکام ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے طہارت۔ شیطان گندا ہے، شیطان گندا ہے، نجس۔ طہارت میں 2 قسم کی طہارت ہے، الطہارت من الحدث
الطہارۃ من النجس، نجس کیا ہے؟ نجاست سے طہارت حاصل کرنا. کپڑے پر کچھ لگ گیا ہے، نجس چیز کچھ لگ گئی ہے، بدن پر کوئی چیز نجس چیز لگ گئی ہے، یا جگہ ایسی ہے گندی ہے، اس کو صاف کرنا، بدن صاف کر لینا، کپڑے پاک و صاف رکھنا، یہ کیا ہے؟ نجاست سے طہارت. من الحدث کیا ہے؟ حدث سے طہارت کیا ہے؟ انسان ان تینوں چیزوں سے پاک ہوتے ہوئے بھی اس کی حالت پاک نہیں ہوتی ہے. جب اس پر غسل واجب ہو جائے یا وضو واجب ہو جائے تو طاہر نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے کم از کم باوضو تو ہونا چاہیے، کم از کم باوضو تو ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس سے کم کا درجہ کیا ہے؟ باغسل ہو. جب تک آپ باوضو رہیں گے شیطان قریب نہیں آئے گا. الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے. آپ باوضو ہوں شیطان قریب نہیں آئے گا. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے، آخری چیز باغسل ہوں، بے غسل نہ رہیں، احتلام کی حالت میں نہ رہیں.